حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جس کا نام مستحق تھا، اس نے 200 سال کی زندگی کا عرصہ پایا. یعنی 200 سال وہ بندہ زندہ رہا، اور اہل محلہ اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے. ہم نے نہیں دیکھا اس کو کہ یہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، کوئی نیکی والا کام کرتا ہو، ہم نے نہیں دیکھا. بنی اسرائیل کے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ بندہ کیا ہے، کہ یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے. آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے، اللہ کا نافرمان ہے. ایک وقت آتا ہے 200 سال اس کے پورے ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کر اس کو نلی کچھوں کے اندر گھسیٹتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں دنیا والوں دیکھ لو کہ یہ رب کا نافرمان ہے، اس کی یہ سزا بنتی ہے. اس کو گھسیٹنے کے بعد گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے، اللہ کا پیغام، اللہ بطور الہام، بطور وحی، اس وقت کے جو نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوتے ہیں. رب کا پیغام آتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ جاؤ فلاں جگہ پر جا کر ایک ہمارا دوست ہے اس کو اٹھا کے لے آؤ. ہمارا دوست ہے، ہمارا پیارا ہے، جاؤ جا کر کفن دفن کا انتظام کرو، اور ساتھ میں آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھانی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور جا کر گندگی کے ڈھیر سے اس کے لاشے کو اٹھاتے ہیں. اٹھا کر تدفین کا سلسلہ، غسل کا سلسلہ کر کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی چیخ گوئیاں کرنے لگ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. موسیٰ تو ہمارا نبی ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ نافرمان کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ بھلا کوئی نافرمان کا بھی جنازہ پڑھاتا ہے؟ کہا میری قوم مجھے ملامت نہ کرو، لیکن مجھے میرے رب کا حکم ہے، میں اس لیے اس کا نماز جنازہ پڑھا رہا. اب جنازہ ہو چکنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے مالک کو بولا اس کے پیچھے راز کیا ہے، عشق والی بات کیا ہے، راز محبت کیا ہے، وہ میں جاننا چاہتا ہوں، وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. اس سے ذرا راز اٹھا دو. رب نے پھر کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ اصل میں بات یہ ہے، تو صاحب شریعت ہے، کتاب لے کر تو دنیا میں آیا ہے، توریت لے کر آیا ہے، اور جب یہ توریت ہوا کرتا تھا اور جب نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتا تھا، وہ چوم کر اپنی آنکھوں پہ سجا لیا کرتا تھا. موسیٰ میرے سونے یار کا نام یہ چوم کر اپنے آنکھوں پر لگایا کرتا تھا. یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی. موسیٰ یہ ادا مجھے پسند آ گئی، میں نے اس ادا کو اس کا صدا دے دیا، 200 سال کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اب حدیث ختم نہیں ہوئی، خالی 200 سال کے گناہ معاف نہیں ہوئے. حدیث کے اگلے جملے سنیے. فرمایا
کہ میں نے 200 سال کے گناہ اس کو معاف کر دیے اور ساتھ میں میں نے اس کو جنت بھی دی اور جنت کے ساتھ ساتھ 70 حوروں کے ساتھ میں نے اس کا نکاح بھی کروا دیا۔ یہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھپ کر آنکھوں کو لگانے کا سیلا۔ اب ذرا قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا امتی تھا اور وہ موسیٰ کلیم اللہ کا امتی تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ وہ ہے جن کی شان بہت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اکثر آپ کے نام کے ساتھ رب نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا اور سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے آپ کا ملتا ہے، لیکن قربان چاہیے بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں سر آنکھوں پر، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، حدیث میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر میں نبی بن کر دنیا میں جلوہ گر ہو جاؤں اور میں کتاب لے کر آ جاؤں، اگر موسیٰ یہ تمنا رکھتے ہو، یہ دلی آرزو رکھتے ہو کہ باری تعالیٰ مجھے بھی تو اپنے سونے یار کے دور میں بھیج دے، خدا کی عزت کی قسم موسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ موسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے غلام بن کر آئیں گے، تو غلام بننے دو، وہ اپنا احساس مانے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے اگر میں اور آپ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عشق کے ساتھ آنکھوں کو بھی پاک کر کے، سینے کو بھی پاک کر کے کائنات کی کسی بھی دھرتی پر بیٹھتا مدینے والے مصطفیٰ کے تصور میں لا کے درود و سلام کرے، پھر مدینے والے مصطفیٰ کیسے اعتماد ارشاد کرتے ہوں گے، پھر رب کیسے رحمتوں کا نزول فرمائے گا ہم پہ۔ پھر شاید نے کہا نا، شاید کیا کہتا ہے، فریاد جو امتی کرے حال زار میں، فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ میرے بشر کو خبر نہ ہو، بندہ بیٹھا مسجد میں ہو، بیٹھا کسی بھی جگہ ہو، گھر میں ہو، خدمت ہو، خلوت ہو، لیکن دل میں مصطفیٰ کے ترانے ہو،